آج ہم خاص طور پر بات کریں گے نماز کے حوالے سے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موضوع یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو کیسے بہتر کیا جائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنایا جائے اور فوکس کیسے ڈیولپ کریں نماز میں۔ میں پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا اہم موضوع چنا اپنے پروگرام کے لیے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ بہت سے مسلمان نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن نماز میں فوکس کیسے ہو، نماز کی کوالٹی کیسے امپروو ہو، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات یہ جاننی چاہیے کہ نماز کا مقصد خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ چنانچہ اب ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے بہتر سے بہتر طریقے سے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری نماز بہت بہتر ہو جائے۔ جی۔ ایک تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ احسان کا رویہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم اپنے آپ پر یہ بات واضح کریں کہ ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں گے، اور جو ایک حقیقت ہے وہ تو سارا وقت ہم کو دیکھتا ہے، لیکن خاص طور پر نماز کے وقت ہمارے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا زیادہ ممکن ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہماری نماز میں وہ کیفیت بھی آ جائے گی کہ گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ کوئی نماز تو ہم سب کی ایسی ہوگی کہ جو ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، اور زندگی کی آخری نماز انسان کو اگر پہلے سے معلوم ہو جائے کہ کوئی نماز اس کی آخری نماز ہے تو یقیناً وہ ایسی توجہ اور فوکس کی ہوگی کہ اس سے زیادہ بہتر نماز انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اصل میں نماز کے موقع پر جو خیالات آتے ہیں ہمیں نماز کی توجہ سے دور کرنے کے لیے، وہ دنیاوی خیالات آتے ہیں، کبھی کوئی مصروفیت، کبھی کوئی کام، کبھی کسی کی طرف جانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر انسان کو یہ بات محسوس ہو کہ مجھے اس نماز کے بعد اپنے رب سے ملنا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نماز کیسی نماز ہوگی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں کیا خبر کہ ہماری آخری نماز ہو۔ بالکل۔ ایک تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کا کوئی حصہ ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہے، یہ سب ہمیں سمجھ کے پڑھنے ہیں۔ جب سمجھ کے پڑھیں گے تبھی اللہ یاد آئے گا۔ تو تھوڑا رک کر جو الفاظ ہیں ان کے معنی جان کر جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی نماز بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر جن کو سمجھ میں نہیں آتی وہ غور کرتے رہیں، لیکن جن کو سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو یقین جانے کہ ان کے لیے ان کی نماز کے بہتر ہونے میں یہ ایک نقطہ شاید سب سے زیادہ مؤثر ہوگا۔ دیکھیے، نماز جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اس کے 2 حصے، ایک ہے لازم اور ایک ہے اختیاری۔ یہ نماز کے اذکار میں بھی ہے اور یہ نماز کے اعمال میں بھی۔ نماز کے اذکار میں جو لازمی حصے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھنا ہے، ہر پوزیشن کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا ہے، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں مختلف موقعوں پر مختلف اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے کے طریقے ہیں، دعائیں۔ گویا کہ نماز کا ایک حصہ لازم کر دیا گیا اور ایک حصہ ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو تحیات میں ہم نماز دعائیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا نقل نہیں ہوئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اختیار ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تو لازم حصہ ہے اس کو تو ہمیں لازمی پڑھنا ہے،
لیکن جو اختیاری حصہ ہے وہ ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہم جو چاہیں ذکر کریں، جیسے چاہیں اللہ سے دعا کریں، جس زبان میں چاہیں دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے قریب آئیں، دل سے اپنے جذبات کا اظہار کریں. اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی نماز پھر ایسی نماز ہوگی کہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اصل میں اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ کچھ چیزیں اختیاری ہیں اور کچھ چیزیں لازم ہیں، وہ لازم والی تو ہم سب کو پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو اختیاری ہیں اس میں کیا سجدے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یا رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ بھی جو ہے وہ جو الفاظ ہیں وہ احادیث اور سنت سے آتے ہیں، اس میں بھی اختیاری والا معاملہ ہے، یا یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمیشہ ادا کیے جانے ہیں؟ جی، آپ اگر نماز کی جو تفصیلات بیان ہوتی ہیں حدیث میں دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تسبیحات کے علاوہ اور دیگر تسبیحات اور اذکار بھی مذکور ہیں، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی ایک خاص تسبیح اور ذکر کا پابند نہیں کیا گیا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں چونکہ لوگ ابھی بہت زیادہ دین کو جاننے والے اور دین کے حقائق سے واقف نہیں تھے، تو ہمارے یہاں علماء نے اس کو بہتر سمجھا کہ ابتدا میں ان کو ایک لگی بندھی نماز سکھا دی جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کانٹیننٹ میں ایک ایسی نماز کا ایک حصہ بھی شامل ہو گیا جو اصل نماز میں تو کبھی بھی نہیں تھا، اور وہ ہے نیت. علماء کا خیال یہ تھا کہ لوگ آ جاتے ہیں ان کے ذہن میں نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ نیت پڑھیں. تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نیت کرنا بھی گویا کہ نماز کا حصہ ہے. حالانکہ کوئی آدمی سوچے کہ بھائی ساری نماز تو عربی میں، تو یہ نیت پنجابی، اردو، پشتو میں کیسے ہو سکتی ہے؟ سو یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو بتانے کی ہے کہ نماز جیسے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا ایک حصہ لازم ہے اور دوسرا حصہ اختیاری ہے. اور اختیاری حصہ دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اللہ کو یاد کریں اور اپنی مرضی سے یاد کریں، اپنی دل کی آرزویں اس کے سامنے پیش کریں، اس سے معافیاں مانگیں، تو انسان کی توجہ بہت زیادہ نماز میں شامل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئکلی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ سجدے میں دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بالکل جی، سجدہ اصل میں وہ موقع ہے کہ جب انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے. قرآن مجید میں سورہ علق کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ آپ سجدہ کیجئے اور قریب آئیے. گویا کہ سجدہ اصل میں وہ کیفیت ہے کہ وہ شکل ہے کہ جس میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے. اس موقع پر انسان تسبیح کرے، اللہ کو پکارے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعائیں کرے، جو جی میں آتا ہے انسان کرے. سچی بات ہے ہمارے سجدے تو بہت لمبے ہونے چاہیے. یہ دوران نماز ہو سکتا ہے نا، یا سلام پھیرنے؟ بالکل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ دوران نماز سلام سے پہلے کیا جا سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ عام رواج ہے، غلط نہیں ہے لیکن بہرحال وہ لازم نہیں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے. آپ دیکھیں گے عالم عرب میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تو نماز کے دوران ہی آپ ساری دعائیں کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بہت کم ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے نماز کے آخر میں دعا. میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن بہرحال یہ کوئی معمول نہیں تھا آپ کا. بالکل صحیح. اس لیے کہ اصل میں آپ کی نماز ہی پوری دعا ہے. بس ہمیں نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا ہے. وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا نماز کا، اس کی طرف ہم آ جائیں، ہماری نماز بہترین بن جانی چاہیے انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.